90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے برابر ہے. ان کے پاس پیسے بھی فورن ایکسچینج میں ڈالرز میں ہیں. ان کے پیسے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اس وقت پاکستان چل رہا ہے, ایکسپورٹس کے اوپر نہیں چل رہا. لیکن یہ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان میں. کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ میرا سب سے زیادہ تعلق اوورسیز پاکستانی سے اس لیے رہا ہے کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں. میں 6 مہینے تو باہر کمائی کرتا تھا 18-20 سالوں تک. تو میں تو جانتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. ان کو اعتماد ہی نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے آگے بڑھنے. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے, 90 لاکھ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جس وقت وہ اپنا یہاں انویسٹمنٹ لانی شروع کر دی پاکستان میں, جس میں ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے, جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ یہاں کرنا شروع کر دیا, ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے گا. کبھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, کبھی اپنے دوست ملکوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے دے دو. کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو ہمارے رول آف لا کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو ریکو ڈک کا کیس ہوا, آپ سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا. کتنے, یعنی وہاں سے اگر وہ مائنز چل رہی ہوتی ریکو ڈک کی, کتنا فورن ایکسچینج آنا تھا پاکستان میں. بجائے فورن ایکسچینج آنے کے اوپر ہمارے اوپر فائن ہو گیا. $6 ارب کا فائن ہوا. اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے یا تو کلوز یہ ہوتا نا کہ پاکستان میں کیس کا فیصلہ ہوگا جس طرح باہر ہوتا ہے. انگلینڈ میں تو آپ کو انگلینڈ کی عدالتوں میں اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ وہاں فیصلہ ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہم آربیٹریشن میں انٹرنیشنل کریں گے. تو باہر کی کیونکہ آربیٹریشن باہر تھی, انہوں نے ہمارے اوپر فائن کر دیا. تو اگر یہاں ہی ہمارا کیس ریزالو ہوتا, ہماری عدالتوں کے اوپر ہوتا, کیس بھی جلدی سے فیصلہ ہو جاتا. آئدر وہ کیس کدھر بھی فیصلہ ہو جاتا, یا ہم فائن دے کے وہ کانے شروع ہو جاتی چلنی, یا ان کے اگینسٹ جاتا, پھر بھی ہماری وہ مائنز چلنی شروع ہو جاتی. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل آربیٹریشن تھی, کتنی بڑی قیمت. میں تو صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, کتنے اور کیسز ہیں باہر سے آتے صرف اس وجہ سے وہ بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں نہیں آتے. تو یہ جو آج آپ نے کیا فروغ, میں اپنی جوڈیشری سے, اپنی وکلا کمیونٹی سے, اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے. ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کرمنل سسٹم میں ریفارمز کر دی, لیکن یہ جب تک اب آپ کے اوپر ہے, ہماری جوڈیشری کے اوپر اور ہماری لائرز کمیونٹی کے اوپر, کہ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کی کیا پوزیشن آئی ہے ابھی. جتنی بھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے اندر پاکستان رول آف لا میں نیچے ہوتا ہے. آپ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں, خوشحال ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ رول آف لا نہیں. سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, ابھی ورلڈ بینک کی سروے آئی ہے کہ رول آف لا انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے. 99% ان کو پوائنٹس ملے رول آف لا کے اندر. آپ اپنا یہ ناردرن ایریاز, یہاں سے سارا نارتھ پہ چلے جائیں. میں سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے, میں نے آسٹریا دیکھا ہوا ہے, میں نے اپنا سارا ناردرن ایریاز دیکھا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو خوبصورتی اس ملک میں ہے. سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا سائز سوئٹزرلینڈ کا, لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر صرف اپنی ٹورزم کے اوپر وہ 60 سے 80 ارب ڈالر کماتے ہیں. 60 سے 80 ارب ڈالر. ہمارا تو پتہ نہیں $100 ملین بھی نہیں آتا ہماری ایکسپورٹس, یہ ٹورزم سے, یہ بھی نہیں آتا. تو یہ سوئٹزرلینڈ ایک آپ کے سامنے مثال ہے
ایک وہ ملک کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا، وہاں کوئی کسی چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ نہیں آ جاتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیزیں، وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا یہ. وہاں کوئی جا کے لنڈن بیٹھ کے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہاں سارا سوسائٹی قانون کی بالادستی قائم کرتی ہے. سارا جو قوم ہے، آپ سوئٹزرلینڈ میں جا کے دیکھیں، آپ پبلک میں جائیں، آپ ایک کاغذ پھینکیں گے تو آپ کو آدمی کہے گا جی یہ آپ نے کیوں سڑکوں پر یہ گند پھینکا. وہ سارا معاشرہ اس کے اوپر ہے. ہمارے لیے یہ مثال ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا. سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یہودی بھی کیس جیت دیتا ہے خلیفہ وقت سے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اس طرف. ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال کیا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میں نے بڑی کیمپین کی کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے. تب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے تو نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے. مجھے بڑی 6 سال میں نے کیمپین کری، بڑی مخالفت ہوئی. اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بات کی کہ استعمال کرو، اس کی بڑی میرے اوپر تنقید ہوئی. ہمارے زمانے میں کرکٹ میں عام لڑائیاں ہوتی تھی فیلڈ کے اوپر کہ جی چیٹنگ ہوئی ہے. آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نیوٹرل امپائر ہیں، میچ ہوتا ہے، جو ہارا ہے وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے، جو جیتا ہے وہ مان جاتا ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں ای وی ایم مشین سے، ہم بھی ٹیکنالوجی لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیں گے، میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ایک عام آدمی کو ہوگا. جو بیچارہ طاقتور ہے، بیچارہ میں کہہ رہا ہوں جو اس ملک میں طاقتور ڈاکو ہے، اس کو تو اس سسٹم نے بڑا فائدہ پہنچایا. لیکن عام آدمی، اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی. اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں. ابن خلدون کہتا ہے میرا تجزیہ ہے، اور وہ بہت بڑا اسکالر تھا. اس نے کہا میرا تجزیہ ہے میری زندگی کا اور قرآن کو جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو صرف زمین میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اس کی زمین میں انصاف قائم کرو. تو معاشرے کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا خوشحالی نہیں آئے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا. پہلے انصاف قائم کیا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی وسائل کے باوجود، اور پھر وہ خوشحالی آئی جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی چینج نہیں آیا ایک معاشرے کے اندر جو اس کے بعد آیا. تو اللہ کی برکت تب آتی ہے جب غریب آدمی جب ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کی ایک اسٹیٹ ہیلتھ انشورنس پہ اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں، وہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے. جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف، اس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی زمین پہ، اور ریاست اس کی زمین چھڑواتی ہے، طاقتور کو سزا دیتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں اس اسٹیٹ پہ. اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے میں جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے ان کا پیغام تھا. اس کا مطلب جو دنیا کا معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کو اللہ کی برکت آئے گی اس معاشرے پہ. تو اگر اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ ان کی سنت پہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی وہاں انصاف بھی قائم کر رہے ہیں، انسانیت کا بھی نظام ہے، جانوروں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں، انسانوں کو تو چھوڑیں، تو اللہ کی برکت آنی ہے وہاں. یہاں سے لوگ بڑے پیسے خرچ کے ادھر جائیں گے اسکینڈینیوین ملکوں میں، اور ان سے کبھی پوچھیں کیوں وہاں رہتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے پاکستان، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا وہاں کا انسانیت اور انصاف کا نظام ہے. تو میں آخر میں فرخ نسیم آپ کی ساری ٹیم کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہماری خواتین آدھی آبادی پاکستان کی، مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں
جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا، جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا، ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں، یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائیداد میں. یہ تو 1500 سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ. تو یورپ کے اندر تو 100 سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے. ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائیداد میں حصہ ہے، لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں. تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لے جا کے اس میں شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواتین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے. اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوا، تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم نے یہ جو اب لا ریفارمز لے کے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم اصلاحات کرتے جائیں گے، مشاورت ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی جو ریفارمز ہیں وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. وہ سارا وقت اجتہاد مشاورت سے ریفارم پروسیس چلتا رہے گا. لیکن آپ نے جو بنیاد رکھ دی ہے، اور یہ واقعی جس طرح آپ نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. پھر سے مبارک دیتا ہوں آپ کو. قانون کی حکمرانی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. انصاف کی بر وقت اور یکساں فراہمی